کو اپنا میرے بھائی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ظالم حکومت نے جب کوڑے لگائے، معتزلہ کی حکومت تھی، معتزلہ کی حکومت نے جب کوڑے لگائے تو تماشا دیکھ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ کے بہت سے علماء جاتے ہیں نا جیل میں، تو ہمارے رینجر والے بھائی، پولیس والے بھائی، قربان جاؤں، کیا کہنا چاہیے ان کو، پاک لوگ، پاک، یہ پاک لوگ مولوی صاحب کی جب داڑھی پکڑتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، ہزاروں سے متجاوز، خدا کی قسم مولویوں کی داڑھیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لیکن جس ملک کو تمہارے چوروں نے کھایا ہے وہ ہوتے باہر ہے، ہوتے پاکستان میں جیلوں سے باہر، تو برطانیہ اور فرانس کے اندر باہر، اور اگر جیل میں چلے جاتے تو ایئر کنڈیشن میں چلے جاتے۔ یہ مولوی کی داڑھی ہے، یہ جو چونکہ بے حیا مخلوق ہے نا، بے حیا باش ہر چہ خواہی بکن، بے حیا بنو، جو کچھ بھی کرو۔ تو امام احمد کو جب کوڑے پڑ رہے تھے، لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ لعنت ہو تمہارے تماشا بین پر، تمہارے تماشا بینی پہ لعنت ہو۔ کس کو تماشا دیکھ رہے ہو؟ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، جو استادوں کے استاد ہیں، استادوں کے استاد ہیں امام احمد۔ امام احمد کو جب کوڑے لگ رہے تھے، کافر مورخ جو مسلمان بھی نہیں ہے، کافر، وہ کافر بھی کہتا ہے، چونکہ بات ان تک بھی پہنچی جیسے ہمارے میڈیا تک بات پہنچتی ہے۔ میڈیا میں مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت کے میڈیا والے نے لکھا، اس وقت کے کافر نے لکھا، کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر یہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگ جائیں تو وہ بھی مر جائیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا محمد کا بیٹا مرا نہیں۔ امام احمد وہ بڑی خوشی سے ان کوڑوں کو برداشت کر رہے تھے، کوڑے ان کو لگ رہے، کہنے لگے اللہ کی قسم، کافر بھی لکھتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ کوڑے اگر کسی ہاتھی کو لگ جاتے تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مولوی یہ کوڑے کس خوشی میں، خوش دلی کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ ان کوڑوں کو برداشت کرتا ہے۔ وہ مولوی خوش اس بات پر تھا کہ ان سے کہا گیا کہ بولو قرآن اللہ کی مخلوق ہے، منظور مخلوق ہے، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، احمد، رحیم داد، کریم داد، شہباز شریف، زرداد شریف، عمران شریف، نواز شریف، سب کے سب مخلوق ہے، مریں گے، ختم ہو جائیں گے، قرآن بھی مخلوق ہے، قرآن بھی ختم ہو جائے۔ امام احمد نے فرمایا جاؤ جہنم میں، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، جیسے اللہ ہمیشہ سے قدیم ہے، اللہ کا کلام بھی قدیم ہے۔ القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، غیر مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ہماری بات مان لے، جیسے کہ ہماری حکومت میں کہتے ہیں یہ جاہل مولوی، یہ جاہل مولوی کیا سمجھتے ہیں، جاہل مولوی، اور کتے کا بچہ تو آ تو جا، قرآن کے 2 سطروں میں اگر تمہارا دماغ خراب نہ کرے، رکھ، تو ٹیلی ویژن پر رکھ لے مقابلہ، ہے کوئی ماں کا لال، اللہ کی قسم تمہارے کپڑے اتار کر کے تمہیں ننگا کر کے چھوڑ دوں گا، تمہیں پتہ بھی چلے گا کہ کس طریقہ پر۔ تعلیم یافتہ تم نہیں ہو، تم جاہلوں کے اولاد ہو۔ مولوی کو تو کہتا ہے کہ جاہل، جو قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقہ پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، اس کو تو کہتا ہے کہ جاہل۔ تو جاہل خود ہے کہ تجھے اپنی جہالت کا پتہ نہیں ہے، تو جہل مرکب ہے کہ تو عالم کو کہتا ہے۔ امام احمد کو اسی سزا میں کہ قرآن کو مخلوق کیوں نہیں کہتا، کوڑے پڑے۔ امام احمد اوپر دیکھ کر کے ہنستا تھا، شاگرد 4 دیواری کے باہر سے دور سے دیکھ کر کے روتے تھے، ماننے والے دور دور سے دیکھ کر کے روتے تھے۔ آپ کے معتقدین، آپ کے مریدین بھی تھے، جیسے کہ مولوی منظور کے بھی مریدین تو بہت ہے، لیکن مولوی منظور کو بھی آنکھیں باندھ کر کے اس کی داڑھی کو بھی گھسیٹا جاتا ہے، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ غریب فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہوا ہے جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اس مسکین مفتی محمود کے ساتھ بھی ہوا ہے جس کو داڑھی سے پکڑ کر کے اسمبلی سے باہر پھینکا گیا ہے۔ یہ اس مسکین مظلوم زمانہ حافظ الحدیث، جو عرب و عجم میں بھی کوئی حافظ حدیث عربوں میں بھی اس طرح نہیں ہے، جو کہ آپ کے پاکستان کو اللہ نے دیا ہے، جس کو عبداللہ درخواستی کہتے، وہ بھی جیلوں میں گیا۔ مجھے خود
آپ کے کسی ذمہ دار نے بتایا، چونکہ میرا تعلق سب سے، میں بہار بھی جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ایک حافظ صاحب کو ہم نے، جیسے کہ مظلوموں کو پکڑ کر کے، حافظ صاحب کو پکڑا ہم نے، سوات کا تھا، اس کی پٹائی کرتے پلاس کے ذریعے سے اس کے ناخن جب ہم کھینچنے لگے، ناخن اس کے نکل رہے تھے، تو اس طرح کرتا، چیخیں اس کی نکل نہیں رہی، ہم ناخن اس کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ خود گرفتار کرنے والا بتاتا ہے، جو ہمارے محافظین ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ ناخن اس کے کھینچ رہے، ناخن کھینچ رہے، وہ اس طرح کر رہا ہے، اس کے آنسو بھی آ رہے ہیں، پھر اللہ اللہ کر رہا ہے، اس نے کوئی چیخ نہیں ماری، صرف یہ جملہ سنا، صرف اس سے یہ جملہ سنا، جملہ تو ذرا سنو، آپ کے محافظین حضرات جو ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس نے مجھے خود اس حافظ صاحب کا جملہ بھی بتایا، اس نے کہا جب پلاس کے ذریعے سے اس کے ناخن کھینچ رہے تھے، اس سے پہلے دیکھ رہے تھے مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب پلاس سے اس کے ناخن کھینچے تو کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ کو کب ترس آئے گا مجھ پہ؟ صرف اتنا سا کہا کہ اے اللہ، میں انسان ہوں، میں کب تک برداشت کروں گا؟ یا اللہ مجھے بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے نہ لے جا، اللہ مجھے برداشت کی توفیق دے دے، اللہ اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ پتر تو علماء کے پاس نہیں آتا، انشاءاللہ مولی منظور بھی مرے گا، اس کے اولاد بوڑھے ہو کر کے مریں گے، اس کے شاگرد بھی بوڑھے ہو کر کے مریں گے، اس کے شاگردوں کے شاگرد بھی بوڑھے ہو کر کے، تم اس ملک کے اندر عزت دیکھو گے نہیں، جو عزت جہاں سے ملتی ہے، جو عزت کے اصول اور طریقہ کار جو علماء بتاتے دیندار طبقہ، اس طرف تیرا رخ ہی نہیں ہے، تیرا رخ انگریز کی طرف ہے، تو انگریز سے تجھے عزت بھی ملے گی، تجھے سکون بھی ملے گا، تجھے راحت بھی ملے گی، تیرا ملک بھی بہترین طریقہ پر چلے گا، تو پاگل ہے، پاگل کی اولاد ہے۔ امام احمد کو جب کوڑے پڑ رہے تھے، وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر رہا تھا، اچانک شاگرد دور سے دیکھ رہے تھے، شاگرد رو رہے ہیں، تماشا بین ہر جگہ دیکھتے ہیں، عوام بھی، جو اس کے دشمن ہیں وہ ہنس رہے، ماننے والے وہ رو رہے ہیں، اچانک وہ نیچے چلا گیا، پھر اوپر اٹھا، جب وہ جیل سے رہا ہو گیا تو شاگردوں نے، مریدوں نے پوچھا کہ پیارے، آپ کو جب کوڑے پڑ رہے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور لگ یہ رہا تھا یہ کوڑے نہیں ہے بلکہ یہ سکینہ ہے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، وہ پہاڑ، استقلال کا پہاڑ، استقامت کا پہاڑ تو کس طرح برداشت کر رہا تھا، لیکن اسی دوران آپ کو دیکھا کہ نیچے آپ گئے، پھر اوپر آپ آ گئے، داچش دے، یہ کیا تھا؟ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ تھا، ان ظالموں نے جلاد کوڑے پر کوڑے مارتا تھا، کہتا اب ٹھیک ہو گیا، دوسرا کوڑا مرتا تھا، اب ٹھیک ہو گیا، پھر تیسرا کوڑا مرتا تھا، اور ٹھیک ہو گیا، کہتے اس میں میری لنگی کھل گئی، تہبند میرا ازار بند کھول گیا، اور لنگی میری اور تہبند یہ لنگوٹی میری گر رہی تھی، تو اس پر میں نے صرف اتنا کہا، اللہ مرنا تو پسند ہے لیکن ننگا ہونا پسند نہیں ہے، اللہ مجھے مرنا تو پسند ہے، تیری رضا کے لیے کوڑے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن ننگا ہونا پسند نہیں ہے، مہربانی کر مجھے ننگا تو نہ کر، مجھے رسوا تو نہ کر، تو اس لیے لنگی کھل گئی، گر رہی تھی، میں نیچے ہو گیا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس نے میرے لنگی باندھی، وہ فرشتے تھے یا جنات تھے، انہوں نے فوراً باندھ دیا، میں نیچے ہو گیا تھا کہ اپنی لنگی کو پکڑ لوں، اپنے تہبند کو پکڑ لوں۔ لڑکے ہم، اور جیسے کہ آپ کیا ہوتا ہے سوئمنگ پول